آپ سے مصدق صاحب جانوں، توشہ خانہ کا کل فیصلہ آنا ہے، کیا توقعات ہیں آپ کی؟ توقع تو یہی ہے کہ انصاف ہوگا جی. انصاف سے کیا مراد ہے؟ مطلب توشہ خانہ 20% دے کے اگر عمران خان نے کوئی 10-15 کروڑ کے تحفے لے لیے ہوں گے تو وہ کہیں گے میں نے قانون کے مطابق نہیں، دو تین چیزیں اگر قانون کے مطابق لی ہیں تو اسی کے مطابق فیصلہ آ جائے گا جی. لیکن جو چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ کئی تحفے ایسے تھے جو ڈکلیئر نہیں کیے گئے، جو سیدھے گھر چلے گئے، کئی تحفے ایسے ہیں جو بیچ کے اس کے بعد پیسے جمع کروائے گئے، اس میں جو ارریگولیرٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. کچھ ایسٹس کی ڈیکلیریشن کا بھی ایشو ہے کہ ایز ایسٹس وہ ڈکلیئر کیے ہیں کہ نہیں کیے، وہ بھی ایشو ہے. مگر دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ خان صاحب کو کسی دن تو سوچنا ہوگا کہ جو خان صاحب لیں، چاہے وہ سونے کی پلیٹڈ گن ہو یا کروڑوں روپے کی گھڑیاں ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حلال ہے، اس میں کیا حرج ہے. لیکن اگر کسی اور وزیر اعظم نے اس سے پہلے کوئی تحفہ لیا تو وہ تو یقینی طور پہ کرپشن ہے نا. یعنی یہ 20% والا 50% والا رول تب بھی تھا. لیکن یہ عجیب سی ایک تفریق ہے کہ اگر میں کروں تو یہ جہاد ہے، اگر میں کروں تو یہ اسلام ہے، اگر میں کروں تو یہ ریاست مدینہ ہے، اگر ایگزیکٹلی وہی کام کوئی اور کرے تو وہ کفر ہے، وہ غداری ہے. یہ بڑی عجیب سی انہوں نے، اور جو عجیب سی بات کہ وہ اتنے اسٹریٹ فیس کے ساتھ آ کے کہتے ہیں کہ میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا، میں تو کرپٹ آدمی نہیں ہوں نا. وہ کہتے ہیں میں نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، میں نے 20% دے کے لیا. وہ گیلانی بے شرم آدمی تھا، ہیرو کا ہار گھر لے گیا، میں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. چلے میں اور آپ کو اچھی ایگزامپلز دے دیتا ہوں. 350 کنال ملک ریاض صاحب سے لیا انہوں نے. 450 کنال 450 القادر یونیورسٹی. جی 450 روحانیت کا فروغ سر وہاں سے. جی ٹھیک ہے، مگر آپ نے ایک شخص، چلیں آپ کو کسی نے تحفہ دیا اچھے کام کے لیے، آپ نے وصول ہمارے بھی انہوں نے بنا کے دی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ $250 ملین کا اس شخص کو تحفہ دے دینا جس سے آپ وصول کریں 350 یا 450 کنال، یہ کرپشن نہیں ہے سر؟ اگر میں آج کسی سے پیسے لے کے یا کسی سے زمین لے کے اس کو $250 ملین کی فیور کر دوں، یعنی ایک ایسا پیسہ جو ہماری ریاست کے اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت اسٹیٹ بینک کے پاس آنا تھا. سر روحانی معاملات میں ترقی کی خاطر $250 ملین کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دین کی باتیں ہیں. آخرت کو کر بلند اتنا $250 ملین بہت جی ہو سکتا ہے، ویسے چھوٹی اماؤنٹ ہے، لیکن کھا تو گئے نا، تحفہ تو دے دیا نا. یعنی ریاست کا $250 ملین جو آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی اماؤنٹ ہے، میں مان لیتا ہوں چھوٹی اماؤنٹ ہے، کل ملا کے 1000 ملین کا ہمارا پورا IMF کا پروگرام تھا. $250 ملین کا تحفہ ملک ریاض صاحب کو دے دیا، اور چلیں دے دیا، آپ نے سمجھا کہ یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے، روحانی فرض ہے تحفہ دینا. پھر ان سے 450 کنال زمین لے لی. چلیں چھوڑ دیں اس کو. نقوی صاحب، عارف نقوی صاحب کے الیکٹرک کے مالک جی، ابراج، ان سے 3 ملین پاؤنڈ لیے، مانتے ہیں، کوئی نہیں جھٹلا رہا کہ نہیں. اور ان کو جب اقتدار میں آئے تو $1 بلین کا تحفہ دے دیا. وہ کیسے؟ جی دتانگ کول پروجیکٹ ہے جو اوریجنل کانٹریکٹ کے مطابق جو کے الیکٹرک نے اوریجنل کانٹریکٹ کیا تھا حکومت پاکستان کا، اس کے تحت کراچی کی تمام ضروریات کے لیے کے الیکٹرک نے پاور جنریشن بنانی تھی، یعنی بجلی کے کارخانے لگانے تھے. جب عمران صاحب آئے اقتدار میں تو انہوں نے دتانگ کول پروجیکٹ کا ایک منصوبہ بنا کے ان کو دیا کہ اب آپ کیونکہ حکومت میں آ گئے تو ہم یہ لگانا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا منصوبہ ہے. انہوں نے لکھ کے انہیں دے دیا کہ ہمارے پاس اتنی بجلی ہے تا قیامت تک کہ اب ہمیں اور بجلی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہم نے معاف کیا. $1 بلین کا وہ کول پروجیکٹ تھا جو کنٹریکچولی لگانا تھا. یہ آبلیگیشن تھی ان، اور انہوں نے اس کو گنجائش لگانے کی ختم کر دی. یعنی اگر آج ہم چاہیں، ہماری وزارت چاہے یا بجلی کی وزارت چاہے کہ کے الیکٹرک کا وہ کارخانہ لگائے تو کنٹریکچولی اب ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے. $1 ارب کا جی. اور یہ اپنے کیا نام ہے بھلا سا اسد عمر صاحب، یہ وہ اس وقت CCO کے چیئرمین تھے، CCOE کے. انہوں نے لکھ کر دیا ان کو کہ ہمارے پاس اتنی بجلی ہے تا قیامت کہ اب آپ بجلی کے کارخانے نہ لگائیں، اور ہم نے آپ کو معاف کیا. چلیں اس کے بدلے کچھ اور لگوا لیتے. یہ تو سیریس irregularity بھی ہے اور conflict of interest بھی ہے، اور پارٹی کو فنڈنگ آئی ہوئی. اس کو کیبنٹ کمیٹی سے پاس کروایا، اس کو کابینہ سے پاس کروایا، بالکل اسی طرح جیسے ملک ریاض صاحب والا وہ جو خفیہ ایک ڈاکیومنٹ جو بعد میں کھل گیا تھا، $100 ملین